الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله ورسوله النبي الكريم. یہی فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، یہی فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان، گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان، اس ذات پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان. لائق صدر احترام بزرگ اور دوستوں، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا موضوع ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری ہے. خداوند قدوس نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور یہ کہ بعد دیگرے اس دنیا فانی میں اللہ کے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی تشریف لانے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ کلی طور پر بلا کسی امتیاز کے تا قیامت بند ہو چکا ہے. ختم نبوت کا یہ عقیدہ کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جس پر نجات اخروی موقوف ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جس پر قرآن و احادیث اجماع امت اور قیاس کا اتفاق ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جس پر علماء فقہاء محدثین اور متکلمین کا اجماع ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جس پر سینکڑوں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہے. دوستوں، ختم نبوت کا یہ مسئلہ قطعی اور بدیہی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا یہ مسئلہ ملت اسلامیہ کی ان ضروریات دین میں سے ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت محمدیہ کا اتفاق لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے. جس نے کسی مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی ہو وہ ہرگز اس مسئلے میں شبہ نہیں کر سکتا. ناموس رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کا یہ مسئلہ ایسا واضح اور مضبوط عقیدہ ہے، اتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ 100 قرآنی آیات اور 200 سے زائد احادیث نبویہ اور اجماع امت اس کی حقانیت کو بیان کر رہی ہے. قرآن پکار رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون 30 کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ آئندہ میری امت میں 30 بڑے کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کوئی نبی ہے اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. حضرات، ختم نبوت کا یہ مسئلہ ایسا صاف اور بے غبار مسئلہ ہے کہ جنگل کے درندوں تک نے اس کی شہادت دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گاؤں والے کو اسلام کی دعوت دی. اس سے قبل کہ وہ ایمان اور اسلام کی دعوت قبول کرتا، ایک وہ آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر جب تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو خطاب کر کے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ گو نے جواب دیا آپ پروردگار عالم کے سچے رسول کے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر زندوں نے بھی شہادت دی، مردوں نے بھی شہادت دی. چنانچہ زید بن خارجہ صحابی ہے، کسی حادثے میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کی نعاس سے آواز آتی ہے چپ رہو چپ رہو. لوگوں نے دیکھا کہ آواز اسی چادر کے نیچے سے آ رہی ہے. لوگوں نے منہ کھولا تو دیکھا کہ زید بن خارجہ کی زبان سے یہ آواز آ رہی ہے محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی امی ہیں جو انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات، بعد جب جڑے مدعیان نبوت کذاب و ملعونین کی ہو تو اب فرقہ قادیانیت بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے. قادیانیت صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی زندیق
کافر، دجال اور شیطان کے اس کو ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے جماعت گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ جس طرح پیخانہ، پیشاب اور سانپ بچھو سے بچا جاتا ہے، اس سے کئی زیادہ قادیانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پہلو میں دل اور دل میں ایمان یا انصاف کا کوئی بھی ذرہ ہے تو چڑھتے سورج کی طرح اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بڑھتے ہیں۔ آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ جو دین و مذہب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کے آئے وہ ایسا ٹھوس اور پختہ مذہب ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک صاف اور ستھرا ہے۔ جس ذات اقدس کے واسطے سے اسلام دنیا میں پھیلا اس کی زندگی آئینے سے بھی زیادہ پاک صاف اور ستھری ہے۔ مذہب اسلام کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں تشنگی باقی ہو۔ شریعت اسلامیہ کے قوانین اور اصول ایسے ٹھوس اور پختہ ہیں کہ ان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی، لہذا فرقہ باطلہ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی سے ہمکنار فرمائے، اسلام دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی تدبیروں کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔